الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اصل کام اللہ نے جو ہمارے ذمے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہاں آ کر اللہ تعالی کی یاد اس کو قائم کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہم اللہ کی یاد کا ایک نمونہ بن جائیں، ایک نشانی بن جائیں، اور ایسی نشانی بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کر غافل لوگ ذاکر ہو جائیں، اور ہمیں دیکھ کر لوگ اللہ کو یاد کرنے لگیں۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی کے اچھے بندے کون سے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ تو اللہ تعالی کی یاد ایسی چیز ہے جسے اگر زبان کی تبدیلی میں ہم کہیں، یعنی اللہ کا ذکر، تو ذکر، یاد، یہ سب ایک چیزیں ہیں، اور وہ ایسی چیز ہے کہ بس وہ اصل کام ہے کہ انسان کے اعمال، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کی شخصیت، ہر طرح سے اسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو تربیت کے مراحل سے گزارا، تو اس وجہ سے کہ وہ لوگ پہلے غافل تھے، اور پھر تربیت نے انہیں ذاکر بنا دیا۔ اور اللہ کی یاد صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا رہے، اللہ کی یاد یہ بھی ہے کہ اس شخص کی دیانتداری، اس شخص کی زبان، اس کے وعدے کی پابندی، اس کا دن اور رات، اور اس کے معاملات اور اس کی تجارت، الغرض ہر چیز، اس میں اللہ کی یاد کی جھلک نمایاں ہونی چاہیے۔ اور اس انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو اللہ تعالی کی یاد گھیر لے اور ایسی غالب آ جائے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کام سے ان کو آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دہی ہو جائے اور کر دینی پڑے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ کی یاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ دیا تھا۔ کتاب الدعوات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں، اور وہ اگرچہ طویل ہے، لیکن اللہ تعالی کی یاد، اس کا ذکر اور اس کو نہ بھولنے میں بڑی مؤثر چیز ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی ہے قتیبہ بن سعید سے، اور یہ قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث ہیں، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں۔
اور وہ جریر رحمت اللہ علیہ سے روایت لائے ہیں. یہ جریر نام کے بہت سے محدثین ہیں، اور یہاں پر جریر سے مراد جریر بن عبد الحمید ہیں، اور انہوں نے روایت بیان کی امام عامش رحمت اللہ علیہ سے، اور انہوں نے ابو صالح رحمت اللہ علیہ سے. اور یہ ابو صالح جو ہیں ان کی روایات بہت آئی ہیں، اور یہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے. اور اس حدیث کی سند کئی اور طریقے سے بھی آئی ہے، لیکن چونکہ سند سے عام طور پر عوام کو بحث نہیں ہوتی، اس لیے اس سے قطع نظر آگے چلیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ سڑکوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، جہاں جہاں بھی لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پر گھومتے رہتے ہیں. یلتمسون اہل الذکر، اور وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا، اور جب وہ کسی گروہ کو پاتے ہیں، یذکرون اللہ، اور وہ گروہ ایسا ہے کہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تنادوا، تو وہ آپس میں آواز دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور کہتے ہیں کہ ہلموا الی حاجتکم، آؤ جس چیز کی طلب میں تم نکلے ہو، جو تمہاری ضرورت ہے، وہ یہاں پر ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھیر لیتے ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور اپنے پر ان پر بچھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک فرشتے پہ دوسرا اور تیسرا، اور ہوتے ہوتے وہ اس دنیا کے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں جس آسمان کو ہم اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، تو ان کا پروردگار ان سے پوچھتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، حالانکہ اللہ کو ان سے زیادہ ان حقائق کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یسبحونک، اللہ آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. وَيُكَبِّرُونَک، اور اللہ آپ کی تکبیر، اللہ اکبر، آپ کی عظمت بیان کر رہے تھے. وَيَحْمَدُونَک، اور اللہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کا بڑا ہونا اس کا بیان کر رہے تھے. تو اللہ تعالی علم کے باوجود پوچھتے ہیں کہ حل رعونی، میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ واللہ ما رعوک، وہ کہتے ہیں اللہ آپ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیف لو رعونی، اگر یہ میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں اشد لک عبادتاً، تو بہت آپ کی عبادت کریں، واشد لک تمجیداً واکثر لک تسبیحاً، اور اللہ آپ کی بزرگی، آپ کی بڑائی، آپ کی عظمت
یہ اس سے زیادہ بیان کریں جو اب کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر تسبیح پیش کریں تیرے حضور جو اب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بوجود علم کے پوچھتے ہیں فما یسألونی، میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جنت کا سوال کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے. یقولون لا واللہ یا رب ما رأوہا، اللہ آپ کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر کیا ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ لو انہم رأوہا، اگر یہ جنت کو دیکھ لیں کانوا اشد علیہا حرصا، تو انہیں اور طلب پیدا ہو جائے جنت کی، اور اللہ بہت زیادہ کوشش محنت کر کے مانگے اور ان کا شوق بڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فمما یتعوذون، اور پھر کس چیز سے پناہ یہ مانگتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جہنم سے. اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر نہیں دیکھا انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فکیف لو رأوہا، اگر جہنم دیکھ لیں تو پھر کیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اگر یہ جہنم کو دیکھ لیں تو بہت زیادہ بھاگیں اس سے، اور بہت شدید خوف ان کے دل میں بیٹھ جائے اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا فأشہدکم، میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں انی قد غفرت لہم، میں نے اپنے بندوں کو معاف کیا. تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ یہ جن سب کو تو نے معاف کیا ہے، فلان لیس منہم انما جاء لحاجۃ، فلاں آدمی ان میں جو آیا تھا وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے آ گیا تھا، وہ تیرے یاد کرنے والے بندوں میں سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الجلساء، یہ ایسے خوش نصیب ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، ایسے اچھے ہیں لا یشقا جلیسہم، جو ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے ہم اسے بھی محروم نہیں کریں گے. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں حدیث کتاب الدعوات میں، اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس سے یہ بات سمجھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں پر مراد ذکر لسانی ہے، کیونکہ الفاظ سارے ایسے آئے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ تعالی کی مجد اور عظمت بیان کرے. اور سب سے اچھا ذکر وہ لا الہ الا اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یہ بھی زبان سے ہے. اور پھر اسی طرح ذکر کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی فکر کے ذریعے اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات عالیہ اس میں کھو جائے. اور اللہ کے ذکر کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ اللہ کو یاد کرے، زبان کے ذریعے. یہ تو ایک بات ہو گئی، یہ ذکر لسانی بھی پھر اس میں شامل ہے. اللہ نے جو ہنر اور صلاحیت دی ہے اس کو اللہ کی یاد میں لگا دے، یہ اللہ کی یاد ہی ہے. انجینئر ہے، نقشے بناتا ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، ٹالنے والی بات نہیں کرتا، حلال کی کمائی کرتا ہے، یہ اور نیت اس کی درست ہے. 4 گھنٹے آفس میں بیٹھتا ہے اور اس نیت سے کہ اللہ جو آپ نے صلاحیت مجھے دی ہے اس کے ذریعے تیری مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، ایک اچھی چیز ان کے لیے بناتا ہوں، اللہ گھر کو ڈیزائن کر رہا ہوں کیونکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے یہ روایت بیان کی کہ اللہ نے فرمایا
کہ شہروں کو آباد کرو اور میرے بندوں کو اس میں بساؤ. امام ابوبکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں. تو وہ نیت میں صاف بات رکھتا ہے. 5 گھنٹے بیٹھ کر وہ ڈیزائن کرتا ہے کہ یہاں پر کمرہ، یہاں پہ واش روم، یہاں پر کچن، یہاں پہ باتھ، یہاں پر لانڈری، یہاں پر سٹور، یہاں پر یہ چیز. تو یہ اللہ ہی کی یاد ہے. ڈاکٹر ہے اور اللہ نے صلاحیت دی ہے اور نیت صاف رکھتا ہے، کہتا ہے مالک آپ کے لیے آپ نے جو صلاحیت رکھی ہے اس کو تیری مخلوق کی اصلاح کے لیے استعمال کرتا ہوں. 10 گھنٹے مریضوں کو دیکھتا ہے، یہ عملاً اللہ کی یاد ہے. ایسے ہی ذکر کی قسمیں آپ دیکھیے کہ انسان کیسے کیسے اللہ کو یاد کرتا ہے. آنکھوں کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے اور رو دیتا ہے. اللہ سے لقاء، اس سے ملاقات کا شوق، اس کے چہرہ مبارک کی زیارت، اور اس کا چہرہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے فرما دیا وجہ ربک، اور تیرے پروردگار کا چہرہ. یہ آنکھوں سے اللہ کی یاد ہے. اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، حدیث کا بیان ہو رہا تھا، قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی تھی، اللہ کا کوئی اچھا بندہ بات کر رہا تھا خدا کے دین کی، اور اتنے کان اس کی طرف لگا یہ اللہ ہی کی یاد اس نے کی ہے. کانوں کے ذریعے اللہ کو یاد کر رہا ہے. زبان سے اس کی تو یہ بات آ گئی کہ زبان کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس کی تشریح ابھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، پیسے دیے ہیں، مال دیا ہے، کھانا دیا ہے، فیکٹری اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس خدا کی نعمت کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے. یہ اللہ کی یاد ہے جو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کر رہا ہے. نماز کا وقت آیا، اٹھا اور نماز پڑھی، یہ سارا جسم اللہ کو یاد کر رہا ہے. دل میں اللہ کا خوف، دل ہی دل میں اللہ سے امید، اللہ تعالی سے باتیں کرتا ہے، اور ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتا، اور دل ہی دل میں اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے. خشیت اس پر طاری ہو جاتی ہے. یہ دل سے اللہ کی یاد ہے. اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے. کوئی بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، تکلیف، کہتا ہے یہ طے تھی اور ہونا ہی تھا. یہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، لیکن روح کے ذریعے ہے. تو کم سے کم اتنا تو اللہ کو یاد کرے کہ روح ذاکر ہو جائے. اور جب اللہ کے ساتھ روح کا ذکر شامل ہو جائے اس کی یاد کے ساتھ، پھر بندہ کسی حال میں بھی اکیلا نہیں رہتا. بہت سی احادیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں کتاب التوحید میں، اور وہاں یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا جیسے میرے متعلق وہ سوچ کے آیا ہے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اور بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں اپنے دل میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں.
اس سے زیادہ شرف، منزلت اور عزت کی بات کیا ہے کہ حق تعالی شانہ اپنے کسی غلام کو یاد کر لیں. اور جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ انہیں خدا کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکون ان پر نازل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس کو یاد کریں اور اس کی یاد کے لیے وہ تیار کریں اپنے آپ کو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ فرشتوں دیکھو تم ان کو، یہ میرے بندے ہیں اور مجھے یاد کر رہے ہیں. یہاں پر یہ آیا ہے نا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کو ایسے ایسے یاد کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا کلام جو اللہ کو لگتا ہے وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، اور چاروں میں سے ان جملوں میں سے کوئی بھی جملہ تم پڑھو اللہ کو اچھا لگتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لوں اور یا الحمدللہ کہہ لوں یا لا الہ الا اللہ کہہ لوں یا اللہ اکبر کہہ لوں احب الی مما طلعت علیہ الشمس، تو سورج جتنی بھی چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ وزنی یہ ایک جملہ ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لائے ہیں بہت طویل، اور ان میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کو یاد کرو. اور اللہ کی یاد کی مثال ایسے سمجھو جیسے کوئی آدمی دشمن سے بھاگتا ہے اور جا کر وہ کسی قلعے میں پناہ لے لیتا ہے. تو جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے وہ شیطان کے مکر سے بھاگتا ہے اور اللہ کے ذکر میں آ کر پناہ لے لیتا ہے. عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بہت کثرت سے احکامات ہیں شریعت کے، بس کوئی ایک آسان چیز بتا دیں جس کے ذریعے یعنی نجات ہو جائے، کرتا رہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھو. ایک جگہ آیا ہے معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات پوچھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ ہر جگہ آیا ہے کہ اللہ کو یاد کرتا رہے. اور اللہ تعالی کی یہ یاد کیسی ہو، یہاں اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو پھرتے رہتے ہیں زمین پر. اس کا مطلب یہ ہو گیا دوسری جگہ بھی اگر روایت دیکھیں تو وہاں پر یہ آیا ہے کہ یہ فرشتے ہوتے ہی اسی کام کے لیے کہ وہ دیکھتے رہیں لوگوں میں کون اللہ کو یاد کر رہا ہے. بہت سے فرشتے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ 10 فرشتے ہوتے ہیں. وہ فرشتے ہیں جو اس کے نامہ عمل کو لکھتے ہیں، اور دائیں بائیں آگے پیچھے سے 4 یہ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ جنات اور شیاطین اس انسان کو کچھ کہیں نہیں. اور ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ انسان کی پیشانی کے ساتھ بھی ہے، اور وہ جب پیشانی رکھ دیتا ہے اللہ کے سامنے سجدے میں تو فرشتہ دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اس نے اپنے سر کو آپ کے لیے جھکا دیا، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما. اور جو آدمی سر اٹھا کر چلتا ہے
وہ فرشتہ بددعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اس نے غرور سے زمین پہ سر اٹھا لیا، خدایا اسے نیچا کر دے. یہ چیز یہ فرشتے ہیں. ایسے ہی ایک فرشتہ ہر انسان کے ساتھ ہے جسے نیکی کی راہ دکھاتا ہے، اور ایسی ایک شیطان ہر آدمی کے ساتھ ہے جسے برائی کی راہ بھی دکھاتا ہے. اور اختیار اللہ نے دیا ہے، جو آدمی جس فرشتے کی بات کو ترجیح دے گا وہ قیامت میں اس چیز کو دیکھ لے گا. ان ساری روایات کو دیکھنے کے بعد علماء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ فرشتے جو اللہ کا ذکر دیکھتے ہیں یہ ان فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں، اور کوئی کام ان کا نہیں ہوتا دنیا میں سوائے اس کے کہ جہاں جہاں ذکر کے حلقے ہیں یہ وہاں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیسے. ابن حبان کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاحین فی الارض، زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ذکر کی مجلسوں کو دیکھتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر زمین پہ بھیج دیا ہے اور فرشتے رک جاتے ہیں. یہ لشکر فرشتوں کا اس جگہ پہ جہاں لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور جب پھر یہ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہ دیکھتے ہیں کسی قوم کو، اور ایک جگہ آیا ہے فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِکْر، اور جب کسی ایسی مجلس کو دیکھتے ہیں جہاں لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے تھے تو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہلمو، آ جاؤ آ جاؤ. یہ نجدی ایسے بولتے تھے ہلمو، اور حجاز والے ہلما، ہلمو اور ہلما. نجدی ایسے اور حجازی ایسے بولتے تھے. تو یہ لہجے کا فرق ہے اہل نجد اور اہل حجاز میں. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ آئے ہیں یہ اہل نجد کی زبان میں ہیں کہ وہ فرشتے آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ، جس چیز کو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں پر ہے. ڈھونڈ کیا رہے تھے؟ اللہ کی یاد کو. تو پھر ذکر کرنے والوں کے ساتھ فرشتے مل مل کے بیٹھتے ہیں، اپنے پر ان ذاکروں سے ملتے ہیں، یا تو اس لیے کہ ان کو یہ برکتیں پہنچیں جو اللہ کے حضور سے لائے ہیں، اور یا اس لیے کہ اللہ کو یاد کرنے میں ان کا جی اور لگے اور فرشتوں کے پروں کی برکتیں ان تک ایسی پہنچیں کہ اللہ کی یاد ان کے لیے آسان ہو جائے. اور پھر وہ فرشتے ایک کے بعد ایک بیٹھنا شروع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. ایک اور روایت میں آیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں کے ذریعے، یہاں تک کہ اس آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ پر ہو جاتا ہے، اور اللہ کی یاد کرنے والے فرشتے بندے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ باوجود علم کے پوچھتے ہیں اپنے فرشتوں سے، یہ بندوں کے شرف کے لیے، بندوں کی عزت افزائی کے لیے اور اس خوشی کے اظہار کے لیے کہ میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں تو میں اتنا خوش ہوں ان سے. یہ حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں من این جئتم، فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فیقولون، وہ کہتے ہیں جینا من عند عباد لک فی الارض، اللہ آپ کے ان بندوں سے جو زمین میں. اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیء ترکتم عبادی یصنعون، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، کیا کر رہے تھے. یہ الفاظ ایک اور جگہ بھی آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا
کہ وہ فرشتے عصر اور فجر میں ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے. عصر والے فرشتے جب اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے, تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر فجر والے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کس حال میں تھے, تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلوں نے بھی یہی بتایا کہ وہ مجھے یاد کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اور تم نے بھی یہی بتایا, ہم نے اپنے بندوں کو معاف کیا. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ عصر کی نماز تم میں سے کسی آدمی کی رہ جائے تو اس کا اتنا نقصان ہو گیا کہ اتنا نقصان تو اس کے بیوی بچے گھر والے مر جاتے اور اس کا گھر تباہ ہو جاتا تو نقصان نہ ہوتا جتنا ایک عصر کی نماز چھوڑنے سے نقصان ہو گیا. اور فجر اور عشاء ان دونوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑی بھاری گزرتی ہیں جو منافقوں پر, اس لیے کہ منافق آدمی کیا کرے, فجر پڑھے نیند سے کیسے چھٹے, عشاء پڑھے آرام سے کیسے چھٹے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسند احمد میں آتا ہے قیامت کی علامتوں میں سے ایک, آپ نے فرمایا میری امت دودھ کے پیچھے پڑ جائے گی. دودھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ علامت ہے بہترین غذا کی. تو جب دودھ خالص پینا ہے, مکھن ہے وہ کھانا ہے, لسی ہے اور پروڈکٹس ہیں کہ یہ اس کے ساتھ اچھی غذا, تو شہروں میں تو اتنی جگہ نہیں رہے گی, تو شہروں سے دور دور جا کر بڑے بڑے ولاز بنیں گے, بڑے بڑے گھر بنیں گے, پھر تازہ دودھ کے لیے جانور رکھے جائیں گے تاکہ ہر طرح کی راحت کا سامان ہو اور سوائے اللہ کی یاد کے باقی ہر چیز وہاں ہو. تو وہاں بھی یہ آیا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے. یہاں بھی یہ آیا ہے ترمذی کی روایت میں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ بندوں کی عزت بڑھانے کی خاطر پوچھتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کی تصویر بیان کر رہے تھے. ایک جگہ آیا ہے کہ جب یہ اٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کر کے تو فرشتے صعدوا الی السماء آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں 3 باتیں. یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں اس میں انہوں نے 4 چیزوں کا ذکر کر دیا کہ اللہ آپ کی تصویر بیان کر رہے تھے, اور ذکر اللہ اکبر یہ, اور حمد 3, وَيُمَجِّدُونَكَ اور اللہ آپ کی بڑائی بزرگی اس کا بیان تھا. 4 چیزیں بیان کر رہے تھے. اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے اللہ وہ آپ کو یاد کر رہے تھے. ربنا مررنا بہم وہم یذکرونک, اللہ ہم ان کے پاس سے گزرے تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے فرشتے ہیں جو ایک جگہ نہیں ٹھہرتے, گزرتے بھی رہتے ہیں. دوسری جگہ, تیسری جگہ, جہاں جہاں ذکر انہیں پتہ چلتا ہے اور آواز پہنچتی ہے وہاں وہاں جاتے رہتے ہیں. ہم ان کے پاس سے گزرے ہیں اور وہ آپ کو یاد کر رہے تھے. ایک جگہ اس سے زیادہ بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم ان کے پاس سے آئے ہیں, جینا من عند عباد اللہ فی الارض, جو زمین میں تیرے بندے بستے ہیں. وہ اللہ آپ کی تصویر بیان کر رہے تھے, آپ کی تکبیر, آپ کا بڑا ہونا, اور لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے, تحلیل حمد کر رہے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ اور اللہ آپ سے سوال کر رہے تھے, دعا مانگ رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت جو مسند بزار میں آئی ہے اس نے اور بڑھا دی ہے بات, اور وہاں آیا ہے وَيُعَظِّمُونَ آلَائِكَ اللہ تیری عظمتوں کے جو نشانات ہیں ان پر وہ غور کر رہے تھے. یہ ہے وہ مراقبہ جو صوفیہ کہتے ہیں, اللہ کی آیات پر غور کرنا, اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مراقبات اور یہ چیزیں آئی ہیں باہر سے, ہندوؤں سے سیکھ لی, ولیعذ باللہ,
وہ ان روایات کو کیوں نہیں پڑھتے؟ آخر اس کا کیا کریں گے؟ پھر جب اس پر بات آتی ہے کہ پڑھو ان چیزوں کو، تو پھر پڑھنے بیٹھتے ہیں. پھر اس قسم کی روایات جب سامنے آتی ہیں تو اب کوئی طریقہ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ حدیث کا انکار کر دیں. کہتے ہیں جی یہ حدیثیں تو ایسے ہی ہیں، صوفیوں نے گھڑ لی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے جھوٹ بولا گیا ہے، یقیناً لوگوں نے بولا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم سارے حدیث کے ذخیرے کو اٹھا کر باہر کر دیں ولیعوذ باللہ اور کہیں کہ کوئی حدیث ثابت ہی نہیں. یہ ثابت شدہ روایات ہیں، مسند بزار میں آئی ہے. مسند بزار کون پڑھے؟ 2 تولے کی زبان ہلا دی بس کہ جی یہ مراقبے تو ہندوؤں سے لے لی ہیں. بھائی کیوں اپنے گھر کی دولت کیوں بھائی باہر لٹاتے ہو؟ جو خود اپنے ہاں کی چیزیں ہیں ان پر بھی دوسروں کا نام. تو اللہ وہ چیزیں جن کو دیکھ کر تیری عظمت یاد آتی ہے، وہ نشانیاں، وہ مشاہدات، اللہ اس کو کر رہے تھے. وہ یتلون کتابک، آپ کی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے. ویسلون علی نبیک، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود بھیج رہے تھے. ویسألونک لآخرتہم ودنیاہم، اور اللہ وہ سوال کر رہے تھے آپ سے آخرت کا، اور اللہ آپ سے دنیا بھی مانگ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کی وہ مجالس مختلف چیزوں پر مبنی تھی. ان میں تسبیح بھی تھی، حمد بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی تھی، مراقبہ بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھی تھا، اور دعا بھی تھی، اور لا الہ الا اللہ بھی تھا، اور کتاب اللہ کی تلاوت بھی تھی. اور یہ ساری چیزیں عام طور پر مدارس میں ہوتی ہی. تو فرشتے وہاں نہیں جاتے ہوں گے نا. اس لیے سوچنا چاہیے کہ اللہ کی یاد اس کو اور ان عمارتوں کو جہاں پہ خدا کی یاد ہوتی ہے ان کو تباہ کرنے سے کیا فائدہ. تو یہ سب چیزیں اللہ کے ذکر میں شامل ہیں. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس میں سے 4 لائے. اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ عیب اور گناہ کی بات جو لوگ اللہ کے ذمے لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، اللہ کے یہ بندے اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے. لوگ کہتے ہیں حق تعالی شانہ کے لیے اولاد کا اور کن کن بےہودہ باتوں کا شرک کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ آپ ہر طرح کے شرک سے پاک ہیں. اور یہ جتنی بھی تسبیح کرتے ہیں، معروم نے کیا اچھی بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ من قدم پاک تسبیح شاندہ. ان بندوں کے سبحان اللہ کہنے سے اور تسبیحاں پڑھنے سے میں پاک تھوڑا ہی ہوتا ہوں، میں تو شروع سے ہی پاک ہوں، میں تو ہمیشہ سے پاک ہوں. یہ اپنے ہی آپ کو پاک کرتے ہیں اور اپنے لیے پاکیزگی مجھ سے طلب کرتے ہیں. یکبرونک، اور اللہ آپ کی تکبیر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نشیب میں اترو تو اللہ کو یاد کرو، سبحان اللہ کہو، اور جب تم فراز میں اوپر کی طرف چڑھو تو اللہ اکبر کہو. آپ ہاسپٹلس میں چلے جائیں، جدید طرز کی جو عمارتیں بن رہی ہیں وہاں چلے جائیں، ریمپ ہوتے ہیں، سیڑھیاں جہاں لگی ہوئی ہیں، لفٹ ہے، جب بھی نیچے کی طرف جائے چاہیے کہ سبحان اللہ کہے، اور جب بھی وہ اوپر کی طرف جائے چاہیے کہ اللہ اکبر کہے. یہ کہ نیچے جانا ہے پستی کی طرف، اور اس کو مناسبت ہے
اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات کی کہ وہ نیچے کی طرف کافر لے کے جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، خدا کے ذمے کیا کیا چیزیں لگاتے ہیں، تو اللہ کی تسبیح بیان کی جائے. اور اوپر جانا ہے، اوپر کی طرف بندے کی اپنی ذہن میں بھی بڑائی آ سکتی ہے، نہیں اللہ اکبر کہو اللہ کی بڑائی کی، اللہ آپ ہی حقیقت میں بڑے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں فرماتے تھے اللہ اکبر الاکبر، اور اللہ بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے. وَيَحْمَدُونَكَ، اور اللہ آپ کی حمد بیان کرتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کی حمد ہے. اللہ نے اپنی پاک کتاب کو شروع کیا اپنی حمد کے ساتھ، اور اللہ نے اس کتاب کو ختم کیا ہے تعوذ کے ساتھ، اللہ کی پناہ کے ساتھ. تو اس لیے جتنے اللہ کی حمد کے کلمات ہیں وہ کہتا رہے، ہر خدا کے انعام پر الحمدللہ کہتا رہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اصل نیکی اللہ کا شکر ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے بھئی کہ اپنے بندوں کو عذاب دے؟ خدا کیوں عذاب دے تمہیں؟ اگر تم ان شکرتم وآمنتم میرا شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لے آؤ تو مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اللہ کو کوئی دشمنی تھوڑی ہے اپنے بندوں سے. تو اللہ کی یاد وہ حمد کے ساتھ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ مالو اعلی داؤد شکرا، اور داؤد کی اولاد میرا شکر ادا کرتی رہے. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے ہر نعمت دی ہوتی ہے، گھر میں ہر چیز موجود ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے، سردی گرمی کے تحفظ کا بندوبست ہے، کھانا پینا ہے، تعلیم ہے، عہدہ ہے، اولاد میں تندرستی ہے، ہر چیز دی ہوئی ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی باپ، نانا، دادا سارے خاندان کو جمع کر کے کہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو؟ اللہ نے کہا ہے میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اور غالباً اسی بات کا اثر تھا کہ داؤد علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ نے جب شکر کا حکم دیا تو غالباً یہ اسی کا اثر تھا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا، بادشاہ تھے نا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں جو عبادت کے لیے جگہ ہے 24 گھنٹے یہاں کوئی نہ کوئی خدا کی عبادت کرتا رہے. تو ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کو یاد کرتا رہتا تھا. 2-4 گھنٹے جیسے ایک نے یاد کیا، پھر اہلیہ آ گئی انہوں نے یاد کیا، پھر بیوی چلی گئی بچوں نے یاد کیا، پھر لڑکوں نے، پھر لڑکیوں نے، پھر خود داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے. تو وہ ہر وقت خدا کی یاد ہوتی ہی رہتی تھی. تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا محبت سے، ناز سے کہ میرے گھر میں ہمیشہ آپ کی یاد ہوتی ہے. خوش تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں بھی ڈال دیا جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے. تو اللہ کی یاد ایسی چیز ہے. اور چوتھی چیز یہی کہ اللہ آپ کی عظمت کو، بڑائی کو بیان کرتے ہیں، تمجید، اللہ کا بڑا ہونا. یہ وہ چیزیں، اور مسند بازار میں اس سے زیادہ آ گئی. تو یحللونک، اور اللہ آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ اس طرح آپ کو یاد کر رہے تھے. سب سے افضل ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں خاص طور سے جس سے آپ کو یاد کروں، تو فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو. انہوں نے کہا اللہ یہ تو اور لوگ بھی پڑھتے ہیں. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر ایک ترازو ایسا ہو کہ 7 زمین، آسمان اور زمینیں یہ سب ایک پلڑے میں آ جائیں اور یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دو تو یہ پلڑا اس سے زیادہ وزنی. یہ اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد جب چھا جاتی ہے
اللہ کی بزرگی تو آدمی میں تواضع پیدا ہوتی ہے. تو لا الہ الا اللہ جب بندہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی نفی کرتا ہے اور اپنے نفس کی بھی نفی کرتا ہے تو پھر باطل پہ نہیں ٹھہرتا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ دونوں بڑے آدمی تھے. خالد رضی اللہ عنہ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا تھا کہ اللہ کی تلوار، تو سعد رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ اللہ اس کا تیر خطا نہ کر. ایک معاملے میں اختلاف ہوا اور بہت دن تک وہ اختلاف چلا. تو جب سعد رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی نے آگے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی برائی بیان کی، کیونکہ سعد رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں بہت پہلے، سابقون الاولون میں سے ہیں. سعد رضی اللہ عنہ غالباً خود فرمایا تھا کہ میں چھٹا مسلمان تھا، یہ چوتھا فرمایا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احد کے دن سعد رضی اللہ عنہ جو قربانی دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی، میرے ماں باپ سعد پہ قربان. وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی. تو اس نے آ کے سعد رضی اللہ عنہ کو یہ چیزیں گویا کہ یاد دلائی. خالد رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا حدیبیہ کے بعد، مہاجر تو تھے لیکن فتح مکہ سے کچھ ہی پہلے مسلمان ہوئے تھے. تو اس آدمی نے چاہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی برائیاں بیان کرے، اس نے کی. تو سعد رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، دیکھیں کیسی زبردست بات ہے. ان کا میں رک جا، انما بیننا، یہ میرے اور خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہے نا، اس اختلاف کا اثر یاد رکھو ہمارے دین پہ کوئی نہیں ہوگا. تو اس اختلاف کا اثر دین پہ نہ ہونے کا مطلب یعنی خالد ہوں یا میں ہوں، دونوں اپنی اپنی حدود میں قائم رہیں گے. ایک دوسرے کی نیتوں پہ کوئی شبہ نہیں ہے. یہ ہے اللہ کا ذکر جو بندے کا مزاج ایسا پیدا کر دیتا ہے کہ اختلافات کے باوجود حدود قائم رہتی ہیں، کیونکہ اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ سب کی سب چیزیں اس انسان کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ اور بات آ گئی کہ اللہ آپ سے مانگ رہے تھے، وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ، اللہ آپ کی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عصر کے بعد بیٹھتے تھے، مغرب تک اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے. اور حدیث میں آیا ہے ایسے یاد کرتے تھے کہ تابعین رحمہ اللہ کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے تھے تو جیسے شہد کے مکھیوں کی بنبنانے کی آواز آتی ہے ایسی آواز آتی تھی، ہلکے ہلکے، آہستہ آہستہ، عصر سے مغرب اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے. یہ کام کرنے کا ہے، اللہ تعالی کی یاد، اس کے لیے اوقات کو مقرر کرنا، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالنا اور یہ کوشش کرنا کہ سوائے اللہ تعالی کی یاد کے اور کوئی چیز اس وقت نہ کی جائے. یہ مومن انسان کے روز کرنے کا کام ہے. خدا کی کتاب کی تلاوت بہت بڑی چیز ہے. جس کو بھی توفیق ملے، اللہ کی کتاب سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، کیونکہ خدا کی صفات میں سے کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو دنیا میں پائی جائے سوائے کلام کی صفت کے. اور اللہ کا کلام، یہ اللہ کی زبان، یہی قرآن ہے. ایک آدمی نے خواب میں دیکھا اور بڑا عجیب خواب اس نے دیکھا کہ جبریل امین کی زبان ہے اور اس پہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے.
تو دلی میں بہت بڑے بڑے علماء سے تعبیر پوچھی اور سب حیران تھے. انہوں نے کہا بھی بڑا عجیب و غریب خواب ہے تمہارا، نہ آج تک ہم نے سنا نہ کسی نے دیکھا، کیا بات کہتے ہو؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں جبریل امین کی زبان ہے اور اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں. آخر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے حضرت نے جب یہ خواب سنا تو ہنس پڑے اور فرمایا کہ جہاں پر نماز پڑھتے ہو مصلی اٹھا کر دیکھو، نیچے قرآن کریم پہ کوئی صفحہ تو نہیں پڑا ہوا، بے ادبی ہو رہی ہے، بس یہ تمہیں تنبیہ کی گئی ہے. وہ آیا، اس نے دیکھا واقعی مصلی کے نیچے قرآن پاک کا ایک صفحہ پڑا ہوا تھا. تو توبہ استغفار کی، حضرت سے جا کے پوچھا کہ حضرت یہ میرے خواب سے کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت نے فرمایا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کی زبان ہی کے ذریعے تو نازل کیا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ تم قرآن پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو. تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے سوائے اس کے کہ تم جہاں نماز پڑھتے ہوگے وہاں قرآن کا کوئی صفحہ ہوگا اور اس پہ جائے نماز آ گئی ہوگی. تو یہ میں نے سوچا تھا، اس لیے تمہیں بتایا. یہ ہے خواب کی تعبیر کا علم جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے اللہ کے احسانات ہیں مجھ پہ، علمنی تعبیر الاحادیث، اور میرے مالک نے جو کرم فرمایا مجھ پہ ان میں سے ایک یہ کہ اس نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. تو اللہ کی کتاب یہ اللہ کی صفت کلام ہے جو دنیا میں ہے، اور اللہ کی صفت بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری، جس آدمی کو قرآن کی تفسیر، قرآن کا پڑھنا، قرآن کریم کا پڑھانا، اس کی تلاوت اس بات میں روک دے، اس کے اوقات میں اتنی گنجائش نہ رہے کہ وہ مجھ سے بیٹھ کے مانگے، عن ذکری و مسئلتی، میری ذکر سے اور میرے سامنے سوال کرنے سے روک دے، تو میں اپنے اس بندے کو مانگنے والوں سے بہتر دے دیتا ہوں جو نہیں مانگتا ہے. یہ بن مانگے اس کو اتنا کچھ دے دیتا ہوں کہ مانگنے والوں کو اتنا نہیں دیتا. پوری حدیث یوں آئی ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس شخص کو قرآن کریم کی مصروفیت روک دے اس بات سے کہ وہ مجھے یاد کرے یا میرے سامنے سوال کرے، لا اعطیتہ، ہم اسے وہ دے دیتے ہیں افضل ما تعطی السائلین، جو سوال کرنے والوں کو بہتر سے بہتر چیز دیتے ہیں وہ اسے دے دیتے ہیں. یہ چیز قرآن کریم کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، یہ بھی یہاں زیادہ لفظ آ گئے کہ پیش کیا جاتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، ان کے لیے دعا مانگنا، اصالے کا ثواب کرنا، یہ تو جن کو ان کے ساتھ محبت ہے اور عشق ہے، یہ اعمال تو ان عاشقوں کی جان ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے الانتباہ میں کہ اوصانی والدی، میرے والد مجھے وصیت فرمائی انہوں نے بے مواظبت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ میں درود بھیجتا رہوں. اور والد نے مجھ سے کہا بہا وجدنا ما وجدنا، بیٹے دین اور دنیا میں جو کچھ پایا ہے اس درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے پایا ہے. بڑی برکتیں ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے ہم اپنے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم خود برکتیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، اللہ اور فرشتے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں. اور اگلا جملہ یہ ہے یسألونک لآخرتہم ودنیاہم، اور اللہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں آخرت کے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں بھی، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں.
معلوم ہوا دونوں کے لیے اللہ سے مانگے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، اور مانگتا ہی رہے۔ بس سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلائے رکھے، سر جھکائے رکھے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے قبضے میں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ضرورت بندوں کو نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا وہ محتاج ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بندوں کو احتیاج نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسی سے مانگو، اور تمہاری ہنڈیا میں نمک کم پڑ جائے تو اسی سے مانگو۔ دونوں چیزیں، دنیا بھی اور آخرت بھی، ہر چیز، اور مسلسل مانگتا رہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ اتنی چھوٹی چیز کیا اللہ سے مانگنی ہے، نمک کم ہو گیا تو کیا اللہ سے مانگنا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ بھئی نمک بھی انہی سے مانگنا ہے، اور سونے کی کان بھی انہی سے مانگنی ہے، چھوٹا کیا اور بڑا کیا، ہر چیز مانگنی ان سے ہے۔ شیطان کبھی یہ وسوسہ ڈالے دل میں کہ یہ کیا چیز طلب کرنی ہے، تو دل کو سمجھائے کہ نہیں بھئی اب یہ ضرورت ہے، یہ مانگیں گے، کل اور ضرورت پیش آ جائے گی اور مانگیں گے، انہی سے تو مانگنا ہے، اور مانگنے ہی کہاں۔ یہ دعا خود عبادت ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ اللہ سے مانگنے سے متکبر ہوتے ہیں، اللہ نے کہا ہے ہم ذلیل کر کے انہیں جہنم میں ڈال دیں گے، رسوا کر دیں گے۔ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ مانگنے میں بندگی کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز، وہ اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے خود شرف، مجد، عزت اور عظمت والا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اردو زبان میں اس کا ترجمہ بڑا دشوار ہے۔ صرف لفظی ترجمے کے اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اتنی عزت دینے والی نہیں ہے جتنی عزت دینے والی چیز یہ ہے کہ بندے اس سے مانگے۔ تو اللہ سے سوال کرنا یہ مانگنا ہے، اور مانگے اس سے، مانگتا رہے تسلسل کے ساتھ، دل میں مانگتا رہے، زبان سے مانگتا رہے، جڑ جاتا ہے اللہ سے تعلق۔ تو انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ کچھ چیزیں زیادہ آ گئی۔ یہ الغرض ساری ذکر کی علامات ہیں، ذکر کی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں میں تعلیم دی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسے پڑھنا ہے 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور یہ بھی بتایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنا ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 25 مرتبہ ان چاروں کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو گویا اس طرح اگر کوئی آدمی پڑھے گا تو یہ 100 مرتبہ بن جائے گا، یہ بتایا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، اس کو اور جگہ بھی فرمایا کہ پڑھو، مثلا یہ بتایا ہے کہ جب آگ لگ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آگ کو دیکھو آگ کہیں لگ گئی ہے تو بار بار کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، آگ بجھ جائے گی۔ آگ بجھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آگ کو بجھانے کا سامان پیدا ہو جائے گا، اور ایک یہ بھی کہ اللہ کا یہ ذکر، اس کی ہیبت، خدا کی اس آگ والی مخلوق کو، آگ کو جو اللہ کی مخلوق ہے بٹھا دے گی، اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ یہ سب اللہ کی یاد کے اور اللہ کے ذکر کے طریقے ہیں